باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب مبادئ النحو کی بعض مرفوعات کے بارے میں جو ہے مصنف نے مرفوعات کی بعض میں سب سے پہلے فاعل کا ذکر کیا اور اس کے بعد نائب فاعل اور تیسری اور چوتھی قسم کے اعتبار سے مبتدا اور خبر کی بحث کی جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور آج جو ہماری بحث ہے مرفوعات میں سے کانا اور اس کے اخوات کا اسم، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ جو کل پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ کانا کیا ہے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ کانا فعل ہے جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو رفع دیتا ہے اور مبتدا کو کہتے ہیں کانا کا اسم، اور خبر کو نصب دیتا ہے اور خبر کو کہتے ہیں کانا کی خبر۔ دوسرے سوال میں انہوں نے فرمایا کہ آیا کچھ اور ایسے افعال موجود ہیں جو کانا کی طرح ہوں؟ تو جی ہاں، اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں 12 افعال اور ایسے ہیں جو کانا والا عمل کرتے ہیں اور ان کے نام ذکر کیے، لہذا وہ 12 اور کانا کو ملا کر ان تمام 13 افعال کو کہتے ہیں افعال ناقصہ۔ پھر آگے چل کر انہوں نے کچھ یہ فرمایا کہ کچھ اور بھی افعال ہیں جن کو کانا کے ساتھ یعنی افعال ناقصہ کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے۔ تو پھر کہا کہ ہر وہ فعل جس کو خبر کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی خبر سے جو بے نیاز نہیں ہوتا، اس کو ملحق کیا جاتا ہے افعال ناقصہ کے ساتھ۔ پھر انہوں نے معنی بتائے، ہر ایک فعل کا کانا کا کیا معنی ہے، سارا کا کیا معنی ہے، یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اگلے سوال میں انہوں نے کہا تھا کہ افعال ناقصہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو متصرف ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو غیر متصرف ہیں، اور کچھ افعال ایسے ہیں جن میں تصرف ہوتا ہے لیکن تصرف ناقص ہوتا ہے۔ یہ ہم کل پڑھ چکے تھے۔ آخر میں انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ افعال ناقصہ کے مشتقات وہی عمل کرتے ہیں جو ان کا ماضی عمل کرتا ہے، یعنی کانا جو عمل کرتا ہے یکونو بھی وہی عمل کرے گا، سارا جو عمل کرتا ہے یسیرو بھی وہی عمل کرے گا۔ یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ اور آج کی جو بحث ہے اس میں پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، ما ہے یا مرتبۃ الاسم والخبر، اسم اور خبر کا مرتبہ کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یعنی سوال نمبر 67 جو ہے اس میں فرماتے ہیں کہ اگر افعال ناقصہ کی خبر فعل ہو تو پھر کیا کام ضروری ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے جواب میں جو پہلا سوال تھا کہ اسم اور خبر کا مرتبہ کیا ہے، اس کے جواب میں مصنف علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ اس باب میں یعنی افعال ناقصہ کے باب میں اسم فعل ناقص کے ساتھ اسی طرح ہوگا جس طرح فاعل فعل کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح فاعل فعل کس چیز میں، یعنی مؤخر ہونے میں جس طرح فاعل کو فعل کے بعد لگانا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح یہاں بھی ہوگا کہ افعال ناقصہ کا اسم بھی افعال ناقصہ کے بعد آنا ضروری ہے۔ وَإِفْرَادِ الْعَامِلِ،
اور عامل کے مفرد ہونے میں، بیٹا اگر آپ تھوڑا ذہن پیچھے لے جائیں اور آپ کے ذہن میں فاعل کی بات ہو تو وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل یا ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا، ذہن میں آیا ہے نا؟ پھر کیا پڑھا تھا کہ اگر فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، چاہے فاعل تثنیہ ہو، جمع ہو، مفرد ہو، ان سب صورتوں میں فعل ہمیشہ کیا آئے گا؟ مفرد آئے گا۔ تو پھر دوسرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر فاعل ضمیر ہو تو فعل فاعل کے مطابق آئے گا، یعنی اگر فاعل واحد ہے تو فعل واحد ہوگا، اگر فاعل تثنیہ ہے تو فعل بھی تثنیہ آئے گا، اور اگر فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع آئے گا۔ یہ مثالیں آپ کے ذہن میں موجود ہیں، مثلا ضرب زیدن یا ضرب زیدان، ضرب زیدون، ان تمام صورتوں میں یعنی تینوں صورتوں میں فعل مفرد آیا ہے، اور اگر دوسری صورت کو آپ لیتے ہیں زیدن قاما، ٹھیک ہے نا، اس طرح الزیدان قاما تثنیہ کا صیغہ لگائیں گے، الزیدون قامو یہاں جمع کا صیغہ لگائیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں ان تمام صورتوں میں افعال ناقصہ کا اسم اپنے فعل کی طرح ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ وحلم مجرن، اور باقی ساری باتیں بھی اسی طرح جس طرح فعل میں تھی ادھر بھی وہی ہوگی۔ یہ تو بات تھی اسم کی، یعنی اسم اپنے فعل کے ساتھ کیسا ہوگا؟ فعل کی طرح ہوگا۔ اب کہتے ہیں کہ اسم خبر کے ساتھ کیسا ہوگا؟ اسم خبر کے ساتھ کیسا ہوگا؟ یہ کہتے ہیں اس باب میں یعنی افعال ناقصہ کے باب میں اسم اپنی خبر کے ساتھ اسی طرح ہوگا جس طرح مبتدا اپنی خبر کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی احکام جو مبتدا اور خبر کے تھے وہی احکام یہاں بھی ہیں، کانا کے اسم اور خبر کے، یعنی کس چیز میں؟ معرفہ ہونے میں، نکرہ ہونے میں، مقدم ہونے میں، مؤخر ہونے میں، وہاں بھی ساری باتیں جو تھی ادھر بھی۔ تو اس میں بیٹا ایک بات جو وضاحت میں انہوں نے فوائد میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کیا افعال ناقصہ کی خبر کو خود افعال ناقصہ پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ سوال ادھر نہیں ہے، سوال بنا کے آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیا افعال ناقصہ کی خبر کو خود افعال ناقصہ پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی تین قسمیں ہیں۔ ان افعال ناقصہ میں سے کچھ افعال ایسے ہیں جن کی خبر کو ان افعال پر مقدم کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کی خبر کو خود افعال پر مقدم نہیں کر سکتے، اور ان میں سے ایک ایسا ہے لیسا جس میں اختلاف ہے کہ کیا اس کی خبر کو اس لیسا پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی صورتیں تھیں۔ تو اب ایک سوال یہ ہے کہ جب افعال ناقصہ کی خبر فعل ہو، فعل بھی خبر ہو سکتا ہے، آپ نے پیچھے آپ کو پتا ہے ہدایہ میں آپ نے پڑھا کہ فعل کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ کیا اخبار بے ہی ہوتا ہے، اخبار ان ہو نہیں ہوتا، یعنی کیا مطلب یہ خبر بن سکتا ہے، یہ خبر بن سکتا ہے۔ اب کہتے ہیں اگر افعال ناقصہ کی خبر فعل ہو تو پھر کیا چیز ضروری ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں اگر افعال ناقصہ کی خبر فعل کے ذریعے دی جا رہی ہو تو ضروری ہے کہ وہ فعل مضارع ہونا چاہیے، وہ فعل مضارع۔ تو یہ کہتے ہیں کبھی کبھی، لیکن کبھی کبھی
فعل ماضی بھی افعال ناقصہ کی خبر بن سکتا ہے، اور وہ 6 افعال ہیں، افعال ناقصہ میں سے 6 افعال ایسے ہیں جن کی خبر فعل ماضی بن سکتی ہے۔ ترجمہ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الاسم فی ھذا الباب، اسم اس باب میں یعنی افعال ناقصہ کے باب میں اسم یجری مع الفعل الناقص، فعل ناقص کے ساتھ جاری ہوتا ہے، مجر الفعل، فعل کی راہ پر۔ یعنی کیا مطلب؟ افعال ناقصہ کا اسم فعل کی طرح ہوتا ہے، کس چیز میں؟ فی التزام تاخیر، مؤخر ہونے میں، و افراد العامل، اور عامل کے مفرد ہونے میں، وحلم جرن، اور اسی طرح باقی تمام احکام میں جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَيَجْرِي مَعَ الْخَبَرِ مَجْرَ الْمُبْتَدَى مُبْتَدَئِ مَعَ خَبَرِهِ، اور افعال ناقصہ کا اسم خبر کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح مبتدا اپنی خبر کے ساتھ ہوتا ہے، تعریف معرفہ ہونے میں، و تنکیر نکرہ ہونے میں، و تقدیم مقدم ہونے میں، و تاخیر اور مؤخر ہونے میں، الی الآخر، یعنی آخر تک جو احکام مبتدا اور خبر کے تھے ادھر بھی وہی احکام لاگو ہوں گے۔ فوائد: ان المراد بالخبر ہونا الخبر المفرد، یہاں خبر سے مراد وہ خبر ہے جو خبر مفرد ہوتی ہے۔ پیچھے آپ نے بیٹا مبتدا اور خبر کی بات میں پڑھا ہے کہ خبر کی 2 قسمیں ہیں، خبر مفرد ہوتی ہے اور خبر جملہ ہوتی ہے۔ تو یہاں کیا کہتے ہیں کہ یہاں خبر سے مراد وہ خبر ہے جو خبر کیا ہوتی ہے؟ مفرد ہوتی ہے۔ اما الخبر الواقع جملہ، بس اگر خبر جملہ ہو یعنی جملہ خبر بن رہا ہو، جیسے مثال ہے کان الامیر یزورنا اور یزورنا رسولہ، اس مثال میں دیکھیں کان فعل ناقص، الامیر اس کا اسم، یزورنا یہ جملہ پورا جو ہے فعل اور فاعل مل کر یہ کیا بنا؟ خبر۔ فیجوز تقدیمہ، یہ کہتے ہیں اگر جملہ خبر بن رہا ہو تو پھر اس جملے کو یعنی خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، اور خود افعال ناقصہ پر بھی مقدم ہو سکتا ہے۔ فیجوز تقدیم پر اس کو مقدم کرنا جائز ہے، جیسے یزورنا کان الامیر، دیکھیں اس مثال میں یزورنا خبر مقدم ہے کس پر؟ کانا پر بھی مقدم ہے اور الامیر اس کے اسم پر بھی مقدم ہے۔ اور دوسری مثال میں کانا یزورنا الامیر، تو اس مثال میں کیا ہوا؟ کانا فعل ناقص، یزورنا خبر مقدم کس پر؟ اسم پر۔ کانا یزورنا رسولہ الامیر، بس یہ بھی وہی بات ہے کہ یزورنا جو خبر ہے یہ اسم پر مقدم ہے۔ بس سمجھا؟ غیر مگر ان المختار منعہ، مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے نظریے کے مطابق، یعنی قول مختار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مصنف نظریہ اپنا بیان فرما رہا ہوتا ہے کہ قول مختار یہ ہے کہ خبر کو مقدم کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لما فیہ من التشویش، کیونکہ خبر کو مقدم کرنے میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے، مشوش ہو جاتا ہے بندہ، معنی پراگندہ ہو جاتا ہے۔ یہ فائدہ نمبر 1۔ اب نمبر 2، اما تقدیم الخبر علی داما و لیسا، پس خبر کو مقدم کرنا داما پر اور لیسا پر، داما پر لیسا پر،
فمانا آہو جمہور النحات، جمہور نحویوں نے اس کو منع کیا ہے، یعنی لیس پر اور مادامہ پر ان کی خبر مقدم نہیں ہو سکتی۔ لیکنہم، لیکن علماء نحو نے اجازو، اجازت دی ہے توسطہ بینہما و بین الاسم، خبر کا درمیان میں آنا، کس کے درمیان میں؟ داما اور اس کے اسم کے درمیان، لیسا اور اس کے اسم کے درمیان، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ داما اور لیسا کی خبر اسم پر مقدم ہو سکتی ہے، خود ان پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ گئی؟ اب کہتے ہیں انہوں نے جو کہا ہے کہ داما اور لیسا کی خبر اسم اور داما کے درمیان میں آ سکتی ہے، تو اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ تو صاحب کتاب کہتا ہے ہاں، ان کی دلیل ہے ایک شعر جس کے ساتھ انہوں نے تمسک کیا ہے، وہ یہ ہے تمسکن بقول الشاعر، شاعر کے قول کے ساتھ تمسک کرتے ہوئے، لا طیب للعیش ما دامت منغزتن۔ دیکھیں بیٹا ایک لفظ پہ توجہ کریں، یہ جو مادامت کے بعد لفظ آیا ہے منغزہ، منغزہ تن، یہ غین کے بعد زوال ہے، غین کے بعد کیا ہے؟ زوال۔ تو ادھر مس پرنٹنگ یا جس طرح بھی ہے تو انہوں نے سواد لکھا ہے، یہ میری سمجھ میں زواد ہے، سواد نہیں ہے۔ لذات ہو، اسی طرح آگے بھی جو لفظ ہے بیٹا بے اذکار الموت، بے اذکار الموت والحرم، یہ لفظ ہے۔ تو اس مثال میں آپ دیکھیں بیٹا ما دامت کے بعد منغزتن یہ خبر ہے اور لذات ہو اس کا اسم ہے، لہذا اس مثال میں خبر اسم اور ما دامہ کے درمیان میں آ گئی ہے۔ یہ آگے وقول الآخر، ایک اور قول بھی ہے جس کو دلیل بناتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ خبر درمیان میں آ سکتی ہے، وہ یہ سلیم ان جاہلت ناسا انا وعنہم، سلیم وید مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، وید مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے امر کا۔ جہلت الناس انا وعنہم فلیس سواء عالم، فلیس سواء عالم وجہول، اس مثال میں بیٹا سواء یہ خبر ہے جو کہ لیسا اور عالم جو کہ اس کا اسم ہے اس کے درمیان آئی ہے۔ ٹھیک، وَأَمَّا تَقْدِيمُ الْخَبَرِ عَلَى مَا النَّافِيَةِ مَا النَّافِيَةِ وَالْمَصْدَرِيَّةِ فَمَمْنُوعٌ بِاتِّفَاقٍ۔ بس دیکھیں بیٹا جو بات میں نے آپ کو کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ خبر کو ان افعال ناقصہ پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس اعتبار سے تین قسمیں، تو یہ تیسری قسم کہ وہ افعال جن پر ان کی خبر مقدم نہیں ہو سکتی، تو یہ نہیں کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے جن کے شروع میں ما نافیہ ہے یا ما مصدریہ ہے ان پر خبر مقدم نہیں ہو سکتی۔ وَأَمَّا تَقْدِيمُ الْخَبَرِ عَلَى مَا النَّافِيَةِ وَالْمَصْدَرِيَّةِ، پس خبر کو مقدم کرنا ما نافیہ اور ما مصدریہ پر، فَمَمْنُوعٌ بِاتِّفَاقٍ یہ ممنوع ہے بالاتفاق، یعنی تمام علماء کا اس میں نظریہ ہے ان پر خبر مقدم نہیں ہو سکتی۔ تو اگلا سوال ہے بیٹا کہ ماذا یجب ان یکون الفعل اذا اخبر به عن الافعال الناقصة، جب فعل کے ذریعے خبر دی جائے افعال ناقصہ کی اس وقت کیا ضروری ہے؟ یہ کہتے ہیں اذا اخبر عن الافعال الناقصة بفعل،
جب فعل کے ذریعے خبر دی جائے افعال ناقصہ کی، یعنی جب افعال ناقصہ کی خبر فعل ہو تو واجب ان یکون مضارعا، اس وقت ضروری ہے کہ وہ فعل مضارع ہونا چاہیے. جیسے کان الاستاذ یلقی الدروس، اب دیکھیں کان فعل ناقص، الاستاذ اس کا اسم، یلقی اس کی خبر ہے جو کہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہو گیا. وَلَكِنَّهُ قَدْ يَجِيءُ مَاضِيًا، ہاں لیکن کبھی کبھی فعل ماضی بھی خبر بنتا ہے افعال ناقصہ کی، بعد ستۃ منہا، ان میں سے 6 کے بعد. افعال ناقصہ میں سے 6 افعال ایسے ہیں جن کی خبر فعل ماضی بن سکتی ہے، اور وہ ہیں یہ کانا امسا اسبا ازہا ذلہ باتا. لیکن ایک شرط ہے، فعل ماضی خبر بن سکتا ہے ان 6 افعال ناقصہ کے لیے جب اس کی ساتھ قد ملا ہوا ہو، بشرط ان یکون مقرونا بقد، اس شرط کے ساتھ یہ فعل ماضی قد کے ساتھ ملا ہوا ہو. جیسے کان الولد قد نجحا، اس مثال میں کان فعل ناقص، الولد اس کا اسم، قد نجحا فعل ماضی جو ہے یہ ہو گیا خبر. یمسی العزم قد رما، اس مثال میں یمسی فعل ناقص، العزم اس کا اسم، قد رما یہ ماضی مقرون بے قد جو ہے یہ ہو گیا اس کی خبر. وما کانا یجوز ترک قد، اور کانا کے ساتھ جب فعل ماضی خبر بن رہا ہو، کانا کی خبر کے ساتھ، یعنی کانا کی خبر فعل ماضی ہو، اس وقت قد کو حذف کرنا جائز ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین.